بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ اللہ کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا اس کا تعلق سپریم کورٹ کے 24 جولائی سن 2024 کے حالیہ فیصلے کے ساتھ، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے برادر ججوں نے جو حالیہ فیصلہ دیا ہے، اس کے نتیجے میں ختم نبوت کے حوالے سے اور قادیانیوں کے حوالے سے ایک بڑی باریک واردات ڈالی گئی ہے۔ یہ پورا جو فیصلہ ہے یہ 24 صفحات پر مشتمل ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے علاوہ 10 اداروں نے، جن کو باقاعدہ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی معاونت کے لیے طلب کیا، تو انہوں نے اپنی معاونت بھی فراہم کی۔ اگر آپ ویب سائٹ پر جا کے اور اس فیصلے کو ڈاؤن لوڈ کریں تو یہ 24 صفحات اور 50 دفعات پر مشتمل ہے یہ پورا فیصلہ۔ اس فیصلے کے اندر جس کی وجہ سے ایک اضطراب پیدا ہوا، اور میں بھی اس موضوع پر آج بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس فیصلے کے اندر بہت سارے جو طے شدہ امور تھے ان کو دوبارہ سے چھیڑ دیا گیا، اور پاکستان کے اندر جو مذہبی قیادت ہے اور مذہبی شخصیات ہیں اس وقت بڑے اضطراب کا اظہار کر رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قومی اسمبلی کے اندر بھی صاحبزادہ حامد رضا اور قادر پٹیل پاکستان پیپلز پارٹی کے اور دیگر لوگوں نے اس موضوع پر گفتگو کی۔ ہمارا جو پرنٹڈ میڈیا خاص طور پر، اس میں بہت کچھ اس موضوع پر لکھا بھی گیا ہے، اور جو سوشل میڈیا اس پر بھی لوگوں نے اپنے انداز میں بات کی ہے۔ یہ مسئلہ اتنا حساس کیوں ہے؟ پاکستان میں اور اقلیتیں بھی بستی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، اور تھوڑی بہت تعداد میں یہودی بھی ہیں، اور دیگر برادریاں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن قادیانیوں کے حوالے سے یہ مسئلہ اتنا حساس کیوں ہے؟ عام طور پر 2-3 سوال اٹھائے جاتے ہیں قادیانیت کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے سوالات کا ایڈریس کرنا اور ان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، جس سے آپ کو یہ فرق سمجھ آئے گا کہ قادیانیت اور دیگر جو اقلیتیں ہیں ان کا معاملہ ایک دوسرے سے مختلف کیوں۔ عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں، جی یہ قادیانی جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو آپ پھر ان کو غیر مسلم کیوں کہتے ہیں؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو آپ اس کو زبردستی اسلام سے نکالتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چلیں آپ نے ان کو غیر مسلم قرار دے لیا، اب اس کے بعد مسلسل ان کا تعاقب آپ ان کی جان ہی نہیں چھوڑتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ
مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تو منکر نہیں ہے. یعنی بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں، اور ہمارے چونکہ عام لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے اپنے دین کے بارے میں، اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قادیانیت کے لیے اسلام کا ٹائٹل استعمال کر کے لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری جو مذہبی قیادت ہے بغیر کسی مسل کی تفریق کے سارے کے سارے اس معاملے میں بہت حساس ہیں، اس لیے کہ اسلام کا نام لے کر لوگوں کے دین اور ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اگر اسلام کا نام نہ لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بطور ایک اقلیت کے اگر قادیانی اپنے آپ کو متعارف کروائیں، اپنی اصطلاحات اور اپنے شاعر وہ وضع کریں، تو یہ ان کو حق حاصل ہے آئین پاکستان کے مطابق. یہ بڑی گہری بات ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کر لیں تو اس کے بعد باقی دیگر اقلیتوں کی طرح ان کو بھی پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے طریقے کے مطابق عبادت کریں، جو وہ ٹائٹل اختیار کریں اس کی طرف لوگوں کو متوجہ بھی کریں. اب ان کے وہی حقوق ہوں گے جو پاکستان کے آئین کے اندر اقلیتوں کے لیے طے ہے، لیکن مسئلہ پھر وہاں پر ہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ قادیانی گروہ جو ہے یہ اپنے آپ کو پہلے اقلیت تو تسلیم کرے آئین پاکستان کے مطابق. اور میں عرض کروں گا کہ یہ اس بات بھی بڑی قابل توجہ ہے کہ اگر کوئی شخص آئین پاکستان کو تسلیم نہ کرے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریاست کا باغی. اگر کوئی ریاست کی ریٹ چیلنج کرتا ہے، آئین کی وائلیشن کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ اس پر آرٹیکل 6 لگے گا. آج کل ساری قوم کو آرٹیکل 6 یاد ہو گیا. تو آرٹیکل 6 لگے گا، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آرٹیکل 6 کس پر لگنا چاہیے؟ جو آئین پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتا. اور پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ قادیانی گروہ، چاہے ان کو کسی اور نام سے بھی پکارا جائے، وہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے اور الگ امت اور گروہ شمار ہوں گے. یہ وہ امت ہے، یہ وہ گروہ ہے کہ جس کو باقاعدہ انگریز نے کھڑا کیا مسلمانوں کے خلاف. 1857 کی جنگ آزادی اور اس کا جو پس منظر اور ماہ بعد جو اس کے اثرات ہیں، انگریزوں کو کس طرح اس کا سامنا کرنا پڑا، اس کی انہوں نے پوری پلاننگ کی. ایسے نہیں ہے یہ 100 سال اور بلکہ اس سے بھی زیادہ دور کی سوچ رکھنے والی یہ قوم کہ مسلمانوں کو اگر ڈکا لگانا ہے، روکنا ہے، تو کیسے لگائیں گے ان کو؟ تو یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو جو چیز ہمیشہ جوڑے رکھتی ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی پلاننگ ہوئی. اور جس شخص کو کھڑا کیا گیا مرزا غلام احمد قادیانی، یہ پہلے انگریزوں کا، یہ سیالکوٹ کے اندر 15 سال تک تو یہ سرکاری ملازم رہا ہے، انگریزوں کا نمک خوار رہا ہے. کس طرح اس کو کھڑا کیا کہ پہلے اس نے دعویٰ کیا مجدد ہونے کا، پھر مسیح موعود ہونے کا، اور اس کے بعد نبی ہونے کا، اور یہ اعلان کیا کہ جہاد منسوخ ہو گیا ہے. انگریزوں کو خوف کس سے تھا؟ خوف یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کے اندر جہاد کا وہ تصور اگر دوبارہ پیدا ہوا تو 1857 کی طرح کوئی اور جنگ برپا کر دیں گے. تو ایک ایسا شخص جو نبوت کا ٹائٹل لے کر کھڑا ہوا اور جس نے یہ دعویٰ کیا کہ جہاد منسوخ ہو گیا، اب جہاد نہیں ہے، اب انگریز سرکار کی اطاعت اور فرما برداری یہی دین اور ایمان ہے. میں کہہ رہا یہ چاہتا ہوں کہ یہ گروہ باقاعدہ طور پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھڑا کیا گیا.
جب 1908 کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کی وفات ہو گئی تو اس دور کے اندر مسلمانوں کے اندر وہ جو اضطراب ایک برپا تھا، اس کے نتیجے میں یہ سوچ، علامہ اقبال بھی اسی کے داعی تھے۔ ختم نبوت کے حوالے سے علامہ اقبال کی حساسیت بھی دیکھیے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کتنا بڑا ختم نبوت کا چور اور ڈاکو سمجھتے تھے۔ تو یہ تحریک چل رہی تھی۔ 1953 کے اندر پاکستان میں یہ تحریک اپنے عروج پر تھی، جب دو بہت بڑی شخصیات کو سزائے موت بھی ہوئی۔ مولانا عبدالستار خان نیازی، جمعیت علماء پاکستان کے بہت بڑے لیڈر، قائد اعظم کے ساتھی، اور برصغیر میں MSF یعنی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر بھی تھے، تو ان کو سزائے موت ہوئی۔ اور سید ابو الاعلیٰ مودودی، جن کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے قادیانی مسئلہ، وہ بھی اریسٹ ہوئے، سزائے موت ہوئی۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، ختم نبوت پر۔ تو یہ تحریک پاکستان بننے سے پہلے جاری، پاکستان بننے کے بعد بھی 1953 میں، پھر بالآخر 1974 کے اندر یہ اللہ خیر کرے پاکستان کے جو مذہبی قیادت ہے، یہ کبھی کسی بات پر شاید ہی کبھی کبھی متفق ہوئی ہو، لیکن آپ ختم نبوت کا معاملہ دیکھیے کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع، سارے کے سارے علماء جس ایک مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ان کے درمیان، وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کی ساری سیاسی اشرافیہ، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، جمعیت علماء پاکستان ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، جماعت اسلامی ہو، وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی جماعتیں تھیں، ساری کی ساری نیشنل اسمبلی کے اندر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوگی، اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ لہذا آپ اس دور کی جو پروسیڈنگ ہے قومی اسمبلی کی وہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ جن کو آپ اور میں شاید سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی لا دین اور بے دین قسم کے لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، اور شاید دین سے ان کا ایسے ہی بس برائے نام سا تعلق ہے، ان لوگوں نے بھی ختم نبوت پر یک زبان اور یک جان ہو کر یہ موقف اختیار کیا کہ اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی اور کو نبی مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو حالیہ فیصلہ ہے، یہ آپ ذرا ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں، اس کی پہلی سطر بھی یہی ہے، جو پہلے صفحے پر پہلی سطر ہے، مسلمان کی تعریف کی گئی کہ مسلمان صرف وہ نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، بلکہ مسلمان وہ ہوگا جو قرآن کو آخری کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی نبوت کا قائل نہ ہو، وہ مسلمان ہے۔ تو یہ آئین پاکستان کے اندر مسلمان کی تعریف طے کر دی گئی۔ اب کوئی شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کو بھی مانتا ہے، بے شک حضور کو آخری نبی مانتا ہو، لیکن آخری نبی ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی نبی مانتا ہے اس کے بعد بھی، تو وہ شخص آئین پاکستان کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب یہ ہے وہ مسئلہ کہ ایک شخص جو مسلمانوں میں نہیں ہے، ایک گروہ جس کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اگر وہ اسلام کے نام پر لوگوں کو دعوت دے گا تو آپ خود سوچئے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ وہ تو دوسروں کے ایمان اور ان کے دین پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اس چیز کو روکا گیا 1974 کے اندر۔ قادیانی کسی بھی عنوان کے ساتھ جو بھی حضور کے بعد کسی کی نبوت کے قائل ہوں،
قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج الگ ایک اقلیت قرار دیا گیا، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس زبردستی پھر بھی کہا کہ نہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، بلکہ صرف یہ نہیں کہا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، بلکہ یہ کہا کہ ہم ہی مسلمان ہیں، کہ ہم ہی مسلمان ہیں۔ قادیانیوں کے نقطہ نظر سے میں اور آپ اور پورا عالم اسلام یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو اسلام وہ کہتے ہیں، اس لیے کہ جو مرزا غلام القادیانی کی نبوت کو نہیں مانتا، وہ ان کی نظر میں جو اسلام انہوں نے سمجھا ہے اور جس کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے مطابق باقی سارے کافر ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ یہ ظفر اللہ خان جو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا، قائد اعظم کی نماز جنازہ اس نے نہیں پڑھی، ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ کسی نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، کیا آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں؟ تو اس نے بڑا دو ٹوک جواب دیا، اس نے کہا کہ چاہے آپ مجھے اسلامی ریاست کا کافر وزیر خارجہ سمجھ لیں یا ایک کافر ریاست کا مسلمان وزیر خارجہ سمجھ لیں، بھئی نہیں مسلمان سمجھتے، مسلمانوں سے الگ گروہ ہے یہ قادیانی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں فرقہ وارانہ موضوعات پر گفتگو نہیں کرتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرقہ وارانہ موضوع نہیں ہے، یہ ہمارے ختم نبوت، ہمارے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرے گا تو وہ شخص مسلمان نہیں رہتا۔ قادیانیوں کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بحیثیت اقلیت ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، بلکہ اگر وہ اپنے آپ کو ایک اقلیت مان لیں، مسلمانوں سے الگ گروہ اپنے آپ کو تسلیم کر لیں، مسلمانوں کے شاعر ان کی اصطلاحات وہ استعمال نہ کریں، تو بالکل ان کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی اصطلاحات وضع کریں، وہ اپنے مذہب اور نقطہ نظر کے مطابق عبادت کریں، اور اگر اپنے عنوان کے ساتھ لوگوں کو تبلیغ بھی کریں تو شاید کسی کو اعتراض نہ ہو، لیکن اسلام کے عنوان کے ساتھ تبلیغ نہ کریں، یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو اسلام کے عنوان کے ساتھ، کہ اسے اس سے خطرہ کیا پیدا ہوگا کہ لوگ اسلام سمجھ کے ان کی بات کو سنیں گے اور نتیجہ اس کا بالکل برعکس نکلے گا۔ باقی اقلیتیں موجود ہیں، ان کے ساتھ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، عیسائی موجود ہیں لیکن ان کی اصطلاحات، ان کا عنوان الگ ہے مسلمانوں سے، ہندو موجود ہیں، اصطلاحات اور عنوان الگ ہے، سکھ موجود ہیں، بلکہ سکھ تو مسلمانوں کے قریب تر ہیں ایک لحاظ سے، کہ بس تھوڑا ہی فرق رہ گیا تھا ان کے مسلمان ہونے میں کہ بابا جی گرو نانک کا انتقال ہو گیا۔ آپ گرو گرنتھ صاحب جو ان کی مذہبی کتاب ہے وہ آپ دیکھیں، مجھے اس کے بعض مندرجات پڑھنے کا موقع ملا ہے، تو گرو گرنتھ صاحب جو سکھوں کی مذہبی کتاب ہے اس کا آغاز سورہ اخلاص کے ترجمے کے ساتھ ہے، اور ان کی کتاب کے اندر بہت ساری قرآن پاک کی آیات کو کوٹ کیا گیا ہے۔ اور جن دوستوں کی تھوڑی نظر ہے پنجابی ادب پر اور مذہب پر، ان کو پتہ ہے کہ گرو گرنتھ صاحب میں خواجہ غلام فرید کا کلام اور ان کی کافیاں بھری ہوئی ہیں۔ مسلمان صوفیاء کے ساتھ ان کی خاص عقیدت ہے، چاہے وہ پیر وارث شاہ ہوں یا خواجہ غلام فرید ہوں یا دیگر ہوں، تو یہ مسلمانوں کے قریب تر یہ گروہ ہے اور توحید پرست ہے، پکے توحیدی ہیں، لیکن ہمیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کا نام استعمال نہیں کرتے، اگرچہ ان کی کتاب میں قرآن پاک کی آیتیں بھی ہیں،
صوفیہ کا کلام بھی ہے، اور سورہ اخلاص اور باقی بہت سارے حوالے قرآن و سنت کے وہاں پر موجود ہیں، لیکن ان کی کتاب کا عنوان قرآن نہیں ہے، گرو گرنتھ صاحب ہے۔ ان کے شاعر اپنے ہیں، ان کی عبادت گاہ مسجد نہیں کہلاتی، وہ گرودوارا ہے، کتاب گرنتھ صاحب ہے، ظاہری وضاحت مسلمانوں سے الگ ہے۔ ہندوؤں کا اپنی عبادت گاہ ہے جس کو وہ مندر کہتے ہیں، اپنی ان کی مذہبی کتابیں ہیں، چاہے وہ مہابھارت ہو، اپنشد ہو، قرآن ہو، ویدیں ہوں، اور بہت ساری مذہبی کتابیں جن کو وہ مانتے ہیں۔ ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ اس عنوان کے ساتھ وہ لوگوں کو اسلام کے نام پر دھوکہ نہیں دے سکتے۔ حالانکہ ہندوؤں کے اندر کلکی اوتار کا ایک تصور موجود ہے، کلکی اوتار، اور یہ ہندوؤں میں یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے اس کی طرف باقاعدہ اشارے ہیں اس کتاب کے اندر۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے عیسائی ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے سکھ ہوں، ان کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو قادیانیوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہی بات عالمی سطح پر یہ پریپوگیٹ کرتے ہیں، پریپوگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھیں جی باقی اقلیتوں کو وہاں اگر حقوق حاصل ہیں تو پھر ان کو بھی حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ بظاہر تو بڑی سادہ بات ہے اور صحیح بات نظر آتی ہے، لیکن مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ باقی ساری اقلیتیں اپنے اصطلاحات الگ استعمال کرتی ہیں، اپنے عنوانات الگ استعمال کرتی ہیں، جس سے مسلمانوں کے اندر، لوگوں کے اندر کوئی اشتباہ اور التباس لازم نہیں آتا۔ لیکن قادیانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ غیر مسلم آئین پاکستان کے مطابق اور علماء کے متفقہ فتویٰ کے مطابق غیر مسلم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے۔ بھئی ہماری کاروباری زندگی کے اندر اور سوشل لائف کے اندر مختلف ٹائٹل ہوتے ہیں، ذات برادریوں کے ٹائٹل ہیں، کوئی دوسرا آدمی وہ ٹائٹل استعمال کرے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں، اس برادری سے سید بنا ہوا ہے ہی نہیں، فراڈی ہے۔ کاروباری برادری ہو تو ایک ٹریڈ مارک اگر کسی کمپنی کا لوگوں کے اندر معروف ہو تو قانونی، اخلاقی، کاروباری نقطہ نظر سے وہ ٹریڈ مارک کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا۔ کوکو کولا اور پیپسی کا ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہے اسی کمپنی کے نام پر، کوئی دوسرا اگر اس کو استعمال کرے گا تو اس کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج ہوگا اور سزا ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسی کمپنی کے ساتھ ٹریڈ مارک پہچانا جاتا ہے، اور یہ ٹریڈ مارک اب کوئی دوسرا شخص استعمال نہیں کر سکتا، کوئی دوسری فرم اور کمپنی استعمال نہیں کر سکتی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ بالکل اسی انداز میں بہت ساری اصطلاحات، بہت سارے شاعر مختلف مذاہب کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہندوؤں نے کبھی ہمارے شاعر کو استعمال نہیں کیا، سکھوں نے ہماری علامات اور ہماری اصطلاحات کو کبھی استعمال نہیں کیا۔ ہماری کتاب کے ٹائٹل کو وہ اپنی کتاب کے ٹائٹل کے طور پر استعمال نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ ہماری ملکیت ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ جو وہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں یہ صرف وہی استعمال کریں گے، دوسرا استعمال کرے گا تو دھوکہ ہوگا۔ بھئی اگر میں عبادت گاہ کوئی بھی ہو جہاں پر عبادت ہوتی ہے تو نام اور اصطلاح بولتے ہی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کس مذہب کی عبادت گاہ۔ میں اگر کہوں کہ مندر تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ ہندوؤں کی عبادت گاہ ہے، اگر میں کہوں کہ چرچ تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے۔
اگر میں کہوں مندر تو ہندوؤں کی عبادت گاہ ہے، گرودوارا سکھوں کی عبادت گاہ ہے۔ میں آپ سے اگر یہ لفظ بولیں کو صحابی، تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صحابی کا مطلب کیا ہے۔ اگر میں یہ لفظ بولوں کہ امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین نے یہ بات کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ ام المومنین صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے بولا جاتا ہے بس۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی اصطلاحات ہیں، جو مسلمانوں کے علامات ہیں، یہ مسلمانوں کا ٹریڈ مارک ہے، کوئی دوسرا اس کو استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اور قانون کیا ہے مذاہب کی دنیا میں کہ جب پیغمبر تبدیل ہو جاتا ہے تو امت تبدیل ہو جاتی ہے۔ عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نبی مان لیا، یہودی سمجھتے ہیں کہ ان کا اب ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، الگ امت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے نبی آخر الزمان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، ان پر ایمان لے آئے، اب ہم عیسائیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، الگ امت شمار ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پیغمبر اور نبی بدلتے ہیں تو امت کا ٹائٹل تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی قانون قادیانیوں کے لیے بھی ہوگا کہ جب انہوں نے نبی آخر الزمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور شخص کو آخری نبی کے بعد پھر نبی مان لیا، تو اب وہ مسلمانوں میں شامل نہیں ہوں گے بلکہ الگ امت شمار ہوں گے۔ میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے اور دین کے ساتھ جو ہمارا محدود علم ہے اس کی وجہ سے لوگوں نے ہمیں فرقوں میں تقسیم کر رکھا ہے، حالانکہ یہ فرقے کوئی نہیں ہے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع بھی میں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی فرقے نہیں، یہ سارے مسلمان ہیں۔ فرقہ بنیادی عقیدے کا انکار کرنے کے بعد بنتا ہے، یعنی بنیادی عقیدے سے انحراف ہوگا تو فرقہ بنے گا۔ اب بنیادی عقیدہ کیا ہے کہ کیا یہ سارے مسالک اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں؟ ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں؟ بالکل۔ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، عقیدہ آخرت۔ قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں۔ جب بنیادی عقائد میں یہ سارے لوگ ایک ہیں تو اگر فروعات میں اختلاف بھی ہے تو تب بھی یہ الگ امت شمار نہیں ہوں گے بلکہ ایک ہی امت ہے، ایک ہی گروہ ہے۔ یہ فرقے نہیں ہیں۔ فرقہ کس سے بنتا ہے؟ جب بنیادی عقیدے میں اختلاف ہو۔ اور اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو قادیانی فرقہ ہے الگ، کیونکہ انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے، یہ الگ گروہ ہے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ایک کے سوا باقی سارے جہنمی ہوں گے۔ تو اگر ہمارے علماء نے جو تعداد آج تک گنی ہے تو وہ کوئی 72-73 والی بات نہیں، اب تک تو ہزاروں فرقے بن چکے ہیں۔ وہ تعداد تو کب کی پوری ہو چکی اور قیامت بھی آ جانی چاہیے تھی۔ اس لیے اتنی جلدی امت کو الگ فرقوں میں نہ بانٹے۔ جب بنیادی عقیدہ ٹھیک ہے تو خدا کے لیے لوگوں کو معاف کر دیں، وہ خدا کا خوف کریں۔ اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ثابت ہے سنت سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو طریقہ بیان کیا وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ جس طریقے سے اہل تشیع نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ثابت ہے۔ یہ ہم لوگوں نے، چونکہ ہم لوگ خود فرقہ باز طبیعت کے مالک ہیں، لہٰذا یہ ہم نے سارے ٹائٹل خود اختیار کیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ قادیانی ایک الگ فرقہ اور گروہ ہے۔ اب ہوا کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے جو اپنا حالیہ فیصلہ دیا ہے، اگر آپ اس کو، جو ہمارا مسجد کا گروپ ہے میں اس میں شیئر بھی کر دوں گا، میں نے اس پورے
فیصلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے، 24 صفحات پر یہ فیصلہ مشتمل ہے، اس کے 50 آرٹیکل ہیں، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے علاوہ پاکستان کے 10 بڑے اداروں اور مختلف شخصیات کو بھی مدعو کیا گیا کہ معاونت کی جائے۔ لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ جو فیصلہ سامنے آیا تو اس کا آرٹیکل نمبر 42 اور 43 آپ یہ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس پورے مقدمے کو اور اس کے فیصلے کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور قاضی صاحب کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی باریک واردات یا تو انہوں نے ڈال دی ہے یا ان کی وساطت سے یہ واردات ڈال دی گئی ہے، کہ اس میں اس فیصلے کا آرٹیکل 42 اور 43 آپ پڑھیں تو اس کے مطابق قادیانی گروہ کو، جس کو بھی وہ اسلام سمجھ رہے ہیں، اپنے محدود دائرے کے اندر، گھر کے اندر، خاص اجتماعات اور خاص ماحول کے اندر وہ جو چاہیں، جس چیز کی چاہیں وہ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ یہ بظاہر تو معمولی سی بات نظر آتی ہے، لیکن مسلمانوں کی جو اتنی بڑی سٹرگل ہے یہ ساری کی ساری اس کی نفی ہو رہی ہے۔ اور اگر مذہبی ہماری قیادت نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ جو باتیں پہلے سیٹل ہو گئی ہیں کہ بے شک قادیانیوں کا حق ہے کہ وہ اپنے جو وہ مذہب سمجھتے ہیں اس پر عمل کریں اور اپنے دائرے کے اندر اس کی دعوت اور تبلیغ کو بھی کریں، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسلام کے عنوان کے ساتھ نہ کریں۔ ہماری اصطلاحات، ہمارے شاعر، ان کو استعمال کرنے کا حق صرف اور صرف مسلمانوں کو ہے۔ اس آرٹیکل کے مطابق جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا ہے، یہ ساری کی ساری اجازت ان کو دے دی گئی۔ یہ وہی بات ہے کہ ایک آدمی، یعنی سر عام تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ممنوع ہے، لیکن خاص ماحول کے اندر اجازت ہے۔ کیا یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ کوئی آدمی سر عام کسی کو قتل کر دے چوک کے اندر تو اس پر 302 اور مقدمہ اور سزائے موت ہوگی، لیکن یہی عمل اگر وہ گھر کے اندر چھپ کر کرے تو اب وہ قاتل شمار نہیں ہوگا، اس کا جرم شمار نہیں ہوگا، یعنی سر عام جرم ہے اور اگر وہ چھپ کر کیا جائے تو وہ جرم شمار نہیں ہوگا۔ یہ کون سی منطق ہے؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ جو حالیہ فیصلہ دیا تو وہ پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا کہ کٹا کھول دیا۔ وہ سارے معاملات جو سیٹل تھے، جو طے ہو چکے تھے کہ اب کسی شخص کو اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ نے اس کی پھر دوبارہ سے گنجائش پیدا کر دی۔ اب چاہیے یہ تھا کہ پوری دنیا کے اندر اسی طرح کے فیصلوں کو بنیاد بنا کے پاکستان کو اور اہل پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ آپ قادیانیوں کی عالمی سطح پر سرگرمیوں کو دیکھیں، میں پھر دہرا کے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں عام طور پر اختلافی اور فرقہ وارانہ موضوعات پر بات نہیں کرتا، لیکن بھائی یہ فرقہ وارانہ موضوع نہیں ہے، یہ حضور کی ختم نبوت کا معاملہ ہے، ہمارے دین اور ایمان کا معاملہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر قادیانی گروہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو مختلف NGOs ہیں، جو تنظیمیں ہیں، ان کے فورم استعمال کر رہا ہے، اور جنیوا کا جو ہیومن رائٹس کنونشن اور جو کمیشن ہے وہاں پر یہ مسئلہ اٹھا رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ جی یہ ہمیں مسلمان نہیں مانتے، جی یہ ہمارے حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ یہ لوگ آئین پاکستان کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں، ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اس کا جواب کس کو دینا چاہیے تھا؟
بھئی اگر کوئی شخص آئین پاکستان کی مخالفت کرے، حکومت اور ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرے، تو اس کا جواب کس کو دینا چاہیے؟ ریاست کو دینا چاہیے۔ لیکن کسی جگہ پر بھی عالمی جتنے بھی فورمز ہیں وہاں پر حکومت اپنے آئین، اپنے قانون کی بالادستی اور تحفظ کے لیے کوئی نمائندہ موجود نہیں۔ ختم نبوت کو مولویوں کا مسئلہ بنا دیا کہ یہ مولویوں کا مسئلہ ہے۔ بھائی یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آئین پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ ریاست پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ امت محمدیہ کا مسئلہ ہے۔ یہ ختم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کسی کو ڈاکہ مارنے کی، چوری کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ بالکل اسی طرح کی واردات ہے کہ آپ نے سندھ طاس معاہدہ کیا، یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ طاس معاہدہ کیا، 5 جو آپ کے دریا تھے 3 آپ نے انڈیا کو دے دیے تحفے میں۔ دنیا میں یہ روایت موجود نہیں۔ جہلم اور چناب باقی بچے تھے، تو چناب پر انہوں نے بند باندھ لیے، پانی بند۔ دیہاتوں میں جا کے دیکھیں لوگ رو رہے ہیں، زمیندار رو رہے ہیں، پانی موجود نہیں ہے۔ آپ تو مونسون کی زد میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر مونسون ہے، تو پانی بند، پورا پنجاب پانی سے محروم ہو گیا۔ عالمی عدالت میں کورٹ کے اندر چلے گئے، عالمی عدالت انصاف میں، وہاں جا کے پتہ چلا ہم مقدمہ ہار گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے حکمرانوں نے اندر کھاتے اپنے مفادات کے لیے بند باندھنے کا NOC دیا ہوا تھا۔ یہ وہ بات نہیں ہے جو میں جانتا اور آپ نہیں جانتے، آپ بھی جانتے ہیں۔ یعنی اندر کھاتے کیا ہے کہ انڈیا کو NOC دریا ان کے حوالے کر دیا اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے عالمی عدالت کے اندر مقدمہ دائر کر دیا۔ بالکل وہی کارروائی ختم نبوت، آئین پاکستان اور اس پورے معاملے کے اندر بھی آپ دیکھیں تو رویہ ریاست کا بالکل وہی ہے۔ اب عام لوگوں کی نظر میں ختم نبوت مولویوں نے ایک مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ختم نبوت آئین پاکستان کے مطابق ریاست اور حکومت اس چیز کی ذمہ دار ہے کہ وہ قادیانیوں کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ اس آئین اور قانون کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک مسلمانوں سے الگ گروہ جو ہے وہ تسلیم کرے۔ جب وہ اپنے آپ کو ایک اقلیت تسلیم کریں گے تو پھر سارے حقوق ان کے ہیں، ہر حق ان کو حاصل ہے جو پاکستان میں عیسائیوں کو، یہودیوں کو، سکھوں کو، ہندوؤں کو جو حاصل ہے وہ ان کو بھی حاصل ہے۔ کون کہتا ہے کہ ان کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں؟ اپنی طریقے کے مطابق اپنے انداز میں ان کو عبادت کی اجازت ہے، جس طرح وہ کرنا چاہتے، لیکن پہلے یہ تسلیم کریں کہ وہ اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ تو یہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان اور دین کا مسئلہ ہے۔ زیادہ لوگ ہم ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔